ہوتا ہے کہ بعض صورتیں ہیں جن میں کفالت کرنے والا یتیموں کے مال کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ صورتیں کئی ایک ہیں، لیکن صرف ایک صورت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مثلا اگر اس کا مال ایسے ہی پڑا رہ جائے، کارخانے والا کمپنی والا یتیم ہے، کاروبار رک جائے گا تو کمپنی بند ہو جائے گی، کارخانہ بند ہو جائے گا، پھر اس کی یافت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی آدمی اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے اور وہ اس کے کام کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تو اپنے کام کے لیے وقت نہیں پا سکتا، پھر کیسے وہ جیے گا، اس کے بال بچے کیسے جئیں گے؟ اب اگر وہ یتیم کی کفالت اس کے کاروبار کو سنبھالنے میں اس کے مال میں سے اتنا لیتا ہے جس سے اپنا اور بال بچوں کا گزارا ہو سکے، تو اس کی پوری گنجائش ہے کہ اس کا مال بھی ختم نہ ہو، اس میں یافت بھی ہوتی رہے، لیکن کفالت کرنے والے کا کام بھی چلتا رہے۔ یہ اور اس طرح کی بعض صورتیں ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے اس کا پیسہ اور اپنا پیسہ دونوں ایک میں ملا لیا اور ایک ساتھ کاروبار شروع کر دیا، اور جس کا جتنا پیسہ لگا ہے اسی کے لحاظ سے، اسی کے ریشیو سے نفع بھی دونوں کے حصے میں آ رہا ہو، اس کی بھی اجازت و گنجائش ہے۔ لیکن یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے کہ یتیموں کی کفالت کے بہانے ان کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے، کھا لیا جائے، اور جب وہ کسی لائق ہوں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ یہ سلسلہ قائم رکھنا ہے اس وقت تک جب تک وہ لڑکا بالغ نہیں ہو جاتا، سوجھ بوجھ والا نہیں ہو جاتا، اور اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالنے کے لائق نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول بھی ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ دینے کا باٹ الگ ہو اور لینے کا باٹ الگ ہو۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں کبھی کبھی سنتے تھے کہ یہ بنیا لوگ دو طرح کا باٹ رکھتے ہیں، پہلے تو لوہے والا چلتا بھی نہیں تھا، پتھر والا چلتا تھا، اور دینے لینے کے لیے الگ الگ اصطلاح تھی۔ جب کوئی آتا تھا اپنا مال بیچنے کے لیے تو کہتے تھے اے بڑکی تنی باٹ اٹھا لاؤ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بڑکی پتویا کو بلا رہا ہے، لیکن اشارہ ہوتا تھا بڑکا باٹ لانا تاکہ 15 کلو 10 کلو نکلے، اور جب دینا ہوتا تھا تو اے چھوٹکی باٹ لیا، مطلب یہ ہوتا تھا کہ ذرا چھوٹا والا لانا تاکہ 15 کلو دے تبھی 10 کلو جائے۔ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کی قوموں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا ہے، خاص طور سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے تو اسے ایک فیشن بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور اس طریقے سے ناپ تول نہ کرو۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، پورا پورا لو بھی اور پورا پورا دو بھی، نہ لینے میں کوئی کمی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور نہ دینے میں اس کی اجازت ہے، بالکل نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں یہ سارے وہ احکام ہیں جنہیں انسان عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا ہے جس حکم پر عمل درآمد انسان کے لیے ممکن نہ رہ جائے، اسی لیے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کہو، عدل کی بات کہو، یہ نہیں کہ اپنے لوگ ہیں تو ان کی والی کہہ دیا، دوسرے لوگ ہیں تو ان کے خلاف بیان دے دیا۔ چاہے اپنے لوگ ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں، جو بات صحیح ہے وہ کہو۔ مولانا فراہی کا بہت مشہور واقعہ وہ ہے کہ ایک آدمی کو ان کے والد نے مارا تھا اور اسی میں بیمار ہو گیا، اس کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن بعد میں جب اس نے جج کے سامنے انہی کو بنایا گواہ تو انہوں نے سیدھے سیدھے گواہی دے دی کہ جی ہمارے والد نے مارا تھا، اسی سے بیمار ہے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے بالکل اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے نتیجے میں ہمارے باپ کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ ان کی حق بیانی کی وجہ سے ان کے باپ کو بھی نجات مل گئی، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نجات دیتا ہے۔ لیکن بات چاہے اپنے حق میں ہو چاہے اپنے خلاف ہو، اپنے لوگوں کے حق میں ہو چاہے اپنے لوگوں کے خلاف ہو، جو صحیح ہو وہ کہنا چاہیے، اور اسی صحیح کہنے کا فائدہ سماج کو مل سکتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی سچی گواہی دے گا، صحیح بات بولے گا، تو کم از کم اس کے تعلق سے تو اعتماد بحال ہو جائے گا۔ اور اگر پورا مسلم سماج سچ بولنے والا ہو جائے تو دنیا کی ساری قومیں یہ کہیں کہ بھئی کہیں سے بیان دلانا ہے تو ان کو بلائیے، اس لیے کہ یہ اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، یہ کبھی منہ دیکھی بات نہیں کر سکتے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ سے ہم نے بہت وعدہ کیا ہے۔ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو بہت سارے وعدے ہو گئے۔ یہ بھی وعدہ ہو گیا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہ بھی وعدہ ہو گیا
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، یہ بھی وعدہ ہو گیا کہ اولاد کی بہترین تربیت کریں گے، یہ بھی وعدہ ہو گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، یہ سارے وعدے اس کے اندر آ گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیے گئے سارے احکام کو عملی جامہ پہنانے کا وعدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کلمے کے کیا کیا تقاضے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر لازم قرار دی ہیں، اور معلوم ہونے کے بعد ان میں سے ہر ایک کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی کوئی ایسی وصیت و نصیحت نہیں ہے جو تمہارے کسی گھر کے بڑے بوڑھے نے کر دی ہو، یہ بھی وہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ وہ تلقین ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ تلقین اس لیے آ رہی ہے کہ تمہارے اندر یاد دہانی کا جذبہ پیدا ہو، تم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لو، تمہیں ہوش آ جائے۔ یہ ساری چیزیں تو تمہاری فطرت میں داخل ہیں بحیثیت انسان، لیکن انسان بھول جاتا ہے شیطان کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور اپنے کتاب کے ذریعے سے یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ یاد دہانی اسی لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ اگر سبق بھول گئے ہو تو یاد آ جائے، اور بالکل اس اقتباس